السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ احباب دی وقار، ہم رمضان مبارک کے اس مقدس مہینے سے گزر رہے ہیں۔ رمضان کا روزہ جہاں ہمیں اللہ رب العزت کا ڈر، تقویٰ، للہیت، غریبوں کا احساس اور بہت سی چیزیں اور بہت سے اسباب ہمیں دیتا ہے، وہیں اس کے ساتھ ساتھ روزہ ہمیں جو ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے وہ ہے صبر کا۔ آپ کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہونے جا رہا ہے، کوئی کام آپ کی پسند کے خلاف ہو رہا ہے، تو آپ کیسے ریئیکٹ کریں گے، کیا رد عمل دیں گے؟ جیسے ہمارے سامنے کھانا پڑا ہوتا ہے، سامنے پانی پڑا ہوتا ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، لیکن روزہ ہے اس لیے کھاتے نہیں، پانی نہیں پی سکتے، چلے لوگوں کے سامنے شرم کر جاتے ہیں، لیکن نہاتے ہوئے پانی منہ کے سامنے سے گزر رہا ہے، صبر کیا ہوا ہے، پی نہیں رہے۔ اس سے بھی بڑھ کے وضو کرتے ہوئے پانی اپنے ہاتھ سے منہ میں ڈالا ہے، واپس نکال دیا۔ روزہ یہ سکھا رہا ہے کہ اپنی مرضی اور منشا کے خلاف، اپنی چاہت کے خلاف زندگی کیسے گزارنی ہے۔ یہ ایک آزمائش ہے انسان کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے، ورنہ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ جب روزہ رکھا ہوا ہے اس وقت اگر وضو کرو گے تو کلی نہیں کرنی، لیکن اللہ رب العزت نے روزے کی حالت میں بھی وضو میں کلی معاف نہیں کی۔ وضو کرتے ہوئے پانی منہ میں ڈالنا ہے، اور پھر آپ کے صبر کا یہ امتحان ہے، یہ آزمائش ہے کہ اس پانی کو نگلے بغیر واپس پھینک دینا ہے۔ یہ آزمائشیں، امتحان زندگی کا ایک حصہ ہے۔ یہ روزے نے ہمیں جو سکھایا ہے، کیا ہم اپنی پوری زندگی پہ اس کو نافذ کرتے ہیں؟ رمضان المبارک میں ہمیں یہ سکھایا گیا کہ ہم نے آزمائش پہ کیا کرنا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ جب کوئی بھی امتحان یا آزمائش ہم پہ آتی ہے تو ہمارے سامنے دو راستے ہوتے ہیں۔ پہلا وہ جو عموماً ہم اختیار کرتے ہیں، رونا ہے، پیٹنا ہے، باویلا ہے، چیخنا ہے، چلانا ہے، کہتے ہیں جی انسان ہوں، پیالہ ہو، ساگر نہیں ہوں میں، اور چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی سزا دیتے ہیں۔ اگر مجھ پہ کوئی آزمائش آئی ہے تو میں بھی چیخوں گا، روؤں گا، باویلا کروں گا۔ میرے بھائی، آپ پتھر نہیں ہیں۔ چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی سزا دیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ پتھر کے پاس ضبط اور برداشت کی اللہ رب العزت نے اسے صلاحیت سے نوازا ہی نہیں ہے۔ آپ کو اللہ رب العزت نے دونوں صلاحیتیں دی ہیں، فَإِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اللہ نے ضبط بھی دیا ہے، باویلا کرنے کی صلاحیت بھی دی ہے، جو چاہتے ہیں کرنے۔ ہم کوئی بات ہوئی تھوڑی سی، ہم اتنی بے صبری قوم ہیں، امتحان میں تھوڑے سے نمبر کم آ گئے تو سیدھا خودکشی تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ہر سال جب میٹرک کا رزلٹ آتا ہے، میٹرک کا رزلٹ ہمارے یہاں بہت معروف ہوتا ہے، بچے بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو ہر سال جب میٹرک کا رزلٹ آتا ہے تو جتنے نمبر لے کے اکٹھے کر کے، ہمارے دور میں ہم 3 لوگ پاس ہو جاتے تھے، اتنے نمبروں پہ وہ بچے سیڈ سانگ گا رہے ہوتے ہیں، 3-4 لوگوں کے اکٹھے نمبر لے کے بھی رنگین پھر رہے ہوتے ہیں، اور عام خبریں ہوتی ہیں
کہ نمبر کم آنے پہ بچے نے خودکشی کر دی. کیوں؟ ہم نے روزے نے ہمیں سبق دیا تھا، نہ والدین نے سیکھا نہ اپنے بچوں کو سکھایا. ہم نے یہی سیکھا ہے کہ بس جو مرضی کے خلاف ہو گیا، بس اب مزید میں جی نہیں سکتا، مجھے کاروبار میں نقصان ہو گیا، میں تو روڈ پہ آ گیا، اب میرے پاس تو جینے کا کوئی آپشن ہی باقی نہیں، میں زندگی گزار کے کیا کروں گا، خدا میرا عزیز فوت ہو گیا، اس کے بغیر تو میرے پاس زندگی کا کوئی تصور موجود نہیں ہے. خدا مجھے میرے ساتھ دغا کر گیا، خدا مجھے بے وفائی کر گیا میرے ساتھ، خدا نے میرے ساتھ وفا نہیں کی، میں اب زندگی اس کے بغیر نہیں گزار سکتا. اچھا بھائی، رو لے، چیخ لے، پیٹ لے، میکسیمم جا مر جا، کیا ہوا نقصان واپس آ جائے گا؟ آپ کے مر جانے سے جو عزیز پہلے مر گیا کہ واپس آ جائے گا؟ آپ کے جو نمبر کم آئے ہیں کہ واپس آ جائیں گے، بڑھ جائیں گے؟ آپ کا نقصان پورا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ ایک آپشن ہے ہمارے پاس کہ ہم روئیں، پیٹیں، چلائیں اور اپنے اجر کو ضائع کریں. اللہ رب العزت نے ہمارے لیے مصیبت پہ ایک اجر رکھا تھا، ہم یہ واویلا کر کے وہ اجر اپنا ضائع کر دیتے ہیں. اچھا، اگر اس آپشن کو اپنانے کا فائدہ کوئی نہیں تو پھر ہم کیا کریں؟ دوسرا آپشن ہمارے پاس موجود ہے، اللہ رب العزت کی رضا پہ راضی ہو جائیں. لیکن اللہ کی رضا پہ راضی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس نتیجے تک پہنچنے سے پہلے جو اسباب تھے وہ چھوڑ دیں. قدر نہیں، آپ پہ محنت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، محنت کیجئے، پھر نتائج اللہ پہ چھوڑیے. محنت کرنے کے بعد نتائج نہیں ملے، پھر اللہ رب العزت کی رضا پہ راضی ہو جائیے. اب یہاں پہ صبر کیجئے، اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائیں گے تو ملے گا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم کبھی جانیں چھین کے دکھ دیں گے، ہم کبھی مال کم کر دیں گے، کبھی ہم پھل چھین لیں گے، تمہارے پاس پھل مہنگے ہو جائیں گے، پھل ملیں گے نہیں. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہ ساری ہماری آزمائشیں ہیں. کبھی ہم تمہارا امن، سکون، سکھ، چین، نیند یہ چھین لیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ، کبھی خوف دے دیں گے، خوف طاری کر دیں گے، امن اور سکون چھین دیں گے. یہ سب کچھ کس لیے؟ آزمانے کے لیے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. دو آپشن جو آپ کے پاس موجود تھے، ایک چیخنے چلانے والا، دوسرا صبر کرنے والا. اگر دوسرا آپشن اختیار کر لیا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے. کون سے صبر کرنے والے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، وہ لوگ جن کے پاس جب کوئی بھی مصیبت آتی ہے قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں، اللہ کے پاس واپس جانا ہے، جو دیا ہے وہ اللہ کا، جو لے لیا وہ بھی اللہ رب العزت کا. ان کا فائدہ کیا ملے گا انہیں؟ اللہ کی طرف سے انعام کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. ان پہ رب کی طرف سے صلوات، رب کی طرف سے رحمتیں، واولئک هم المہتدون، گارنٹڈ اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت. آپ اگر آنے والی آزمائش پہ صبر کر گئے، رب کی رضا پہ راضی ہو گئے، اللہ کی رحمتیں آپ کے لیے، اللہ کی طرف سے درود و سلام کی بارشیں آپ کے لیے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے یہ گارنٹی موجود ہے کہ اولئک هم المہتدون، یہی لوگ ہدایت یافتہ. اب جو میں نے آزمائشیں شروع میں ذکر کی، یہی پہلا آپشن چھوڑ کے دیکھیے اگر ہم دوسرا آپشن اختیار کریں تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے. ہم اگر کسی کا بچہ فوت ہو جائے کیا تکلیف ہوتی ہے، کیا درد ہوتا ہے، یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس کا فوت ہوا، اور خاص طور پہ اس کا ایک ہی بیٹا ہو.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری بیٹا سیدنا ابراہیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جس کے گھر میں رکھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، دیکھا وہ بچہ سیدنا ابراہیم اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں پہ اٹھایا، یہ آخری بیٹا ہے، اس سے پہلے جتنے بیٹے ہیں وہ مکے میں فوت ہو چکے، اور ان کے فوت ہونے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کچھ سننا پڑا۔ لوگوں نے، اگر ہم ہماری زبان میں کہہ لیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا فلاں تو ہے یا اترا، یہاں تک لوگوں نے کہا محمد کی نسل ختم ہو گئی، محمد کا نشان کٹ گیا، محمد کے پیچھے نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہا۔ یہ سب کچھ سننا پڑا تھا مکے میں۔ اب مدینے میں آگے ایک اور بیٹا پیدا ہوا ہے، وہ بھی جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، اور کیا کہتے ہیں، اِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، ابراہیم تیرے جانے پہ غم بہت ہے، آنکھیں برس رہی ہیں، تیرے جانے کا غم بہت ہے، لیکن وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَىٰ رَبُّنَا، ہم اپنے رب کی رضا کے خلاف کہیں گے کچھ نہیں، ہم کا وعدہ نہیں کریں گے، چیخیں پکاریں گے نہیں۔ اِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، دکھ بہت ہے، تیرے جانے نے، تیری فرقت نے، تیری جدائی نے کمر توڑ دی، لیکن وعدہ نہیں کریں گے، ہم اپنے رب کی رضا پہ راضی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ کے پاس پیغام آیا کہ آپ کی بیٹی سیدہ زینب کہہ رہی ہیں کہ میرا بچہ فوت ہو رہا ہے، ایک دفعہ تشریف لے آئیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خود صبر کرنے والے ہیں، اپنی بیٹی کو بھی صبر کی تلقین کر رہے ہیں، جو پیغام لے کے آیا تھا اس کے ہاتھ واپس پیغام بھجوا رہے ہیں کہ اسے جا کے کہنا کہ اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَىٰ، جو دیا تھا وہ بھی اللہ کا، جو واپس لے لیا وہ بھی اللہ کا، وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ نے یہاں جو بھی آیا ہر کسی کی مدت طے کی ہوئی ہے، اس نے اتنی زندگی گزارنی ہے، واپس آ جانا ہے، بس اس بچے کی زندگی پوری ہو گئی۔ فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، میری بیٹی تو صبر کرنا اور اللہ سے اجر کی امید رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بیٹی کو یہ پیغام دے کے بھیج رہے ہیں۔ پھر اتنا اگر صبر کر لیا، اس آپشن کو اپنا لیا تو فائدہ کیا ہوگا؟ پیغمبر کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا جس بندے سے میں دنیا میں اس کی عزیز ترین ہستی چھین لوں، جس کا کوئی پیارا میں فوت کر لوں، تو محتسبا، پھر اگر وہ اس پہ صبر کر جائے تو میرے نزدیک اس کے لیے جنت سے کم جزا کوئی نہیں۔ اگر جو میں نے چھینا اسے، اگر اس پہ واویلا کیا، آنا اس نے پھر بھی نہیں، ہم نے اپنا اجر ضائع کر لینا ہے۔ اگر ہم نے اس پہ صبر کر لیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اس کی جزا جنت ہے، جنت سے کم میرے لیے اس کے میرے پاس اس کے لیے جزا کوئی نہیں۔ اور بچوں کی وفات پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قدم من الولد، جس نے اپنی زندگی میں 3 بچے اپنے ہاتھوں رخصت کر دیے، جس کی زندگی میں 3 بچے فوت ہو گئے، پھر وہ اس پہ صبر کر گیا، تو اللہ رب العزت کے دربار میں كَانُوا لَهُ عِشْقًا حَصِينًا مِنَ النَّارِ، وہ آگ کے مقابلے میں اس کے لیے ایک مضبوط قلعہ بن جائیں گے۔ ایک صحابی کا بیٹا فوت ہوا، بہت پیار کرتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ کے سامنے وہ بچہ صحابی کے ساتھ کھیلتا رہتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اسے اس کے ساتھ بہت پیار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ دنوں سے وہ صحابی آ نہیں رہا، پوچھا کدھر ہے وہ، کہنے لگے کہ اس کا بیٹا فوت ہو گیا، وہ بہت دکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لے گئے، فرمانے لگے کہ تجھے یہ بات پسند نہیں کہ تو جنت میں جائے اور وہ دروازے پہ کھڑا تجھے آوازیں دے رہا ہو، تو جنت میں جائے تو تیرا بیٹا تجھ سے پہلے جنت کے دروازے پہ کھڑا ہو کے تجھے آوازیں دے رہا ہو، کہ تجھے یہ بات پسند نہیں ہے؟ کہتا حضور واقعی ایسا ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں ہاں واقعی ایسا ہوگا، جس کے، اور دوسری حدیث جو میں پہلے بیان کرنے لگا تھا کہ جس کے دنیا میں 3 بچے
جس نے اپنے ہاتھوں رخصت کر دیے، لم یبلغ الحلم، جو ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے، تو وہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے محفوظ ٹھکانہ اور پناہگاہ بن جائیں گے۔ سیدنا ابو ذر بیٹھے ہوئے تھے، کہتے ہیں حضور میرے 2 موت ہوئے ہیں، یہ آپشن میرے لیے بھی ہے۔ آپ نے فرمایا بس نہیں تو بھی۔ حضرت ابی بن کعب بیٹھے ہیں، کہتے ہیں حضور اگر کسی کا 1 ہوا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر 1 والا بھی صبر کر گیا تو اس کے لیے بھی جنت ایسے ہی ہے جیسے 3 والوں کے لیے۔ اگر کہیں کاروبار میں نقصان ہوتا ہے تو وہاں بھی آپ یہ واویلا کرنے کی بجائے اگر تھوڑا سا یہ دیکھ لیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے جو بے شمار نعمتیں دی تھی، اللہ نے مجھے صحت دی، اللہ نے مجھے حواس دیے، عقل دی، فیملی دی، گھر دیا، اور بہت سی اللہ رب العزت کی نعمتیں تھیں، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت میں اللہ نے تھوڑی سی کمی کر دی، کہیں کاروبار میں نقصان ہو گیا، تو میں اس ساری نعمتوں کو چھوڑ کے صرف ایک نعمت کو لے کے بیٹھ کے رونے نہ لگ جانا۔ تو اس ہونے والے نقصان سے صبر کیجئے اور اللہ رب العزت کی طرف سے اجر پائیے۔ صبر ہوتا کب ہے؟ کہ جب ہم رو کے گلا بیٹھ جائے، اس وقت چاہیں کہ بس میرا صبر ہی ہے، یا جیسے وہ مائیاں لڑتی رہتی ہیں دوسرے کو گالیاں دیتی رہتی ہیں، جب گلا بیٹھنے لگتا ہے تو پھر کہتی ہے جا میرا صبر ہی ہے۔ یہ والا صبر نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صبر قرار نہیں دیا، بلکہ ہم کسی کو اگر کسی پہ کوئی آزمائش آئی ہے، مصیبت آئی ہے، اسے سمجھانے کی کوشش کریں تو عموماً لوگوں کا ریئیکشن یہ ہوتا ہے بھائی تمہیں پتہ نہیں میرا نہ ہویا کیا، تمہیں نہیں پتا مجھ پہ کیا بیت رہی ہے۔ واقعی میں ایگزیکٹ اس سچویشن کو نہیں سمجھ سکتا جب تک میں خود اس میں نہ جاؤں، لیکن دکھ کا جو احساس ہے وہ تو مجھے ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے، وہاں ایک عورت قبر میں بیٹھی رو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتق اللہ واصبری، اللہ سے ڈر جاؤ اور صبر کرو۔ وہ کہتی دیکھا نہیں کون ہے، رو رہی ہے، غور نہیں کیا کون ہے، کہنے لگی الیک عنی فانک لم تصب بمصیبتی، بجائیں آپ پہ کون سا میرے والی مصیبت آئی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے میں کس سچویشن سے گزر رہی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس حدود کی کیفیت زیادہ ہے، آپ نے مزید کچھ نہیں کہا، وہاں سے چل دیا۔ بعد میں کسی نے اس سے پوچھا کہ پتہ ہے یہ کون تھا، یہ جسے تم نے اس انداز میں مخاطب کیا ہے یہ کون تھا؟ کہتی پتہ نہیں، میں نے تو دیکھا ہی نہیں۔ کسی نے بتایا کہ رسول اللہ تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھا جائی اور آپ کے سوری کرنے لگی کہ اب میں صبر کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ گلا بیٹھ جانے کے بعد صبر نہیں ہوتا، انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، صبر تب ہوتا ہے جب پہلی چوٹ پڑتی ہے، جب پہلی خبر ملتی ہے اس وقت صبر کا مظاہرہ ہوتا ہے، بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا بنایا ہوا نظام ہے کہ ہم پہ وہ غم کی کیفیت جو پہلے دن ہوتی ہے وہ دوسرے دن نہیں ہوتی۔ اگر وہی کیفیت جو ہمیں خبر ملنے کے وقت ہوتی ہے وہی کیفیت 5 7 دن 10 دن رہ جائے بندہ مر جائے۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے کہ دوسرے دن تیسرے دن آنسو خوش ہو جانے ہوتے ہیں۔ مزہ تب ہے کہ انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، آپ کا جو صبر ہے وہ پہلی چوٹ کے وقت نظر آئے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا یا ابن آدم لو صبرت واحتسبت عند الصدمۃ الاولى، سنن ابن ماجہ کی حسن درجے کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابن آدم لو صبرت، اگر تو صبر کر جائے، واحتسبت، اور میرے اجر کی امید رکھ لے، عند الصدمۃ الاولى، اس وقت جب تجھے اس دکھ کی اطلاع پہنچی تھی، لم ارضى لك من الجزاء دون الجنہ، میں جنت سے کم تیرے لیے جزا پہ راضی نہیں ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ ان صبرت واحتسبت عند الصدمۃ الاولى، جب شروع میں صدمہ پہنچا تھا اس وقت صبر بھی کیا ہو اور اللہ رب العزت سے اجر کی امید بھی رکھی ہے۔ ہم کسی بھی چیز پہ بعض اوقات ریئیکٹ کرتے ہوئے اوور ریئیکٹ کر جاتے ہیں، بہت زیادہ رد عمل کا اظہار کر جاتے ہیں
شریعت کو ہمارے اس بہت زیادہ فوری ریئیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. شریعت ہم سے تحمل والا لیکن مستقل رد عمل چاہتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہے. آپ کے پاس بنو عبد القیس کا ایک قافلہ آیا اسلام قبول کرنے کے لیے. اب اس کیفیت کو سمجھیے کہ پورا قبیلہ مسلمان ہونے کے لیے مدینہ میں پہلی دفعہ آیا ہے. ظاہر ہے ہر کوئی ایکسائٹڈ تھا کہ میں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچوں اور جا کے بیعت کروں. قافلہ مسجد کے باہر آ کے رکا. کسی نے سواری سے سلام لگائی سیدھا مسجد میں, کسی نے سواری باندھ دی, وہ پالان نہیں اتارا مسجد میں, کسی نے سواری کھلی چھوڑ دی مسجد میں. جو ان کا سردار تھا وہ سب سے پیچھے, اس نے سب کی سواریاں باندھی. وہ جو اوپر پالان تھے اتارے, اپنے کپڑے گندے ہوئے تھے وہ چینج کیے, پھر مسجد میں آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے مخاطب کر کے فرماتے ہیں ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ. اے اشج, تجھ میں دو خصلتیں ایسی ہیں یحبہم اللہ, یہ اللہ رب العزت کو بڑی پیاری ہیں. کون سی؟ الحلم والانا. تجھ میں جو تحمل اور یہ تیری طبیعت میں جو ٹھہراؤ ہے یہ اللہ رب العزت کی ذات کو بڑا پسند ہے. لوگ وہ بھی تھے جو پہلے پہنچ گئے, وہ کوئی گناہ کی نیت دے کے نہیں گئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنے کے لیے کہاں گئے؟ مسجد نبوی میں. لیکن یہ تحمل کے ساتھ سارا سامان سمیٹ کے کپڑے چینج کر کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ. آپ میں دو خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ کو بڑی پسند ہیں. ایک آپ کی طبیعت کا ٹھہراؤ اور دوسرا آپ کا تحمل, آپ کی سمجھ بوجھ اور معاملے کو سمجھ کے کرنا. ایسے فوری ریاکشن کے طور پہ بات کرنا جیسے ہم نے وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا پھڑو پھڑو پائی ہوئی, وہ نہیں. جو بات کرنا ہے, جو بات کرنی ہے, جو کام کرنا ہے, سمجھ کے ٹھہراؤ کے ساتھ اس پہ ریئیکٹ کیجیے. کوئی آزمائش آئی ہے تو دونوں آپشن جو آپ کے پاس موجود ہیں دونوں سوچ لیجیے, دونوں کا نتیجہ سوچ لیجیے. یہ میں نے کیا تو کیا ملے گا, یہ کر لیا تو کیا ملے گا, اور پھر ان دونوں میں سے جو آپ کو نتائج کے اعتبار سے بہتر لگتا ہے اس کو اختیار کر لیجیے. اور یقیناً اللہ رب العزت نے اگر انسان کو سمجھنے بوجھنے کی صلاحیت دی ہو تو اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. اس سے بہتر کوئی آپشن نہیں ہے کہ آپ اللہ رب العزت کی رضا پہ راضی ہو جائیں اور بدلے میں اللہ رب العزت کی رحمتیں پالیں, اللہ کی صلوات, اللہ کے درود پالیں اور اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت کی ضمانت پالیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آزمائشوں پہ صبر کرنے کی اور اللہ نے اس پہ جو اجر رکھا ہے اسے پانے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.